اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے شیطان اور اس کے کارندے بہت پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ وہ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے مؤثر ہتھیار فلمیں ہیں۔ نئی ریلیز ہونے والی فلم 72 حوریں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات میں مسلمان ملوث ہیں۔ نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے انہیں خودکش بمبار بنا دیا جاتا ہے اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والا شہید ہوتا ہے جو جنت کا مستحق بنتا ہے، جہاں جنسی تلذذ کے لیے اسے 72 حوریں ملیں گی۔ حضرات، اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور ان نعمتوں میں پاکیزہ بیویاں بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی جنت میں بیویوں کی تعداد کا ذکر موجود نہیں ہے، البتہ احادیث میں جو ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنتی کو کم از کم 2 حوریں ملیں گی، اور جامع ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں شہید کے لیے 72 حوروں کی خوشخبری آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر جنتی کو اس کے درجے کے مطابق متعدد بیویوں سے بیاہا جائے گا۔ اور پھر جب جنت کی بیویوں کی بات کی جاتی ہے تو مخالفین پاکیزہ بیویوں کا ترجمہ کرتے ہیں کنواریاں۔ تو اس طرح یہ تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف عورت کی بکارت سے واسطہ ہے۔ در حقیقت قرآن نے جس کنواری حور کی بات کی ہے وہ تو ایسی پاکیزہ ہے کہ شوہر سے پہلے کسی جن و انس نے چھوا تک نہ ہوگا، اور ان کے نزدیک شاید ایک بھرپور عورت کا باقرہ ہونا ناقابل یقین حد تک انوکھی چیز ہے، کیونکہ ان کے یہاں بچی کم عمری میں ہی اپنے کسی دوست یا بالغ رشتہ دار کے ساتھ بکارت کھو چکی ہوتی ہے۔ دراصل فری مارکیٹ معاشیات کے زیر اثر پروان چڑھنے والے کرپٹ دماغ جیسے ہی جنت کی حور کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے دماغوں میں کسی حیا باختہ عورت کی فحش فلم چلنے لگتی ہے، اور وہ اللہ کے اس انعام کو اس سے بہتر انداز میں سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اور پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مجاہد حوروں کے لیے اپنے آپ کو اڑاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ 72 حوروں والی خوشخبری اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے لیے ہے، جو کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان دے دے۔ اور فدائی حملہ اگر جائز بھی قرار دیا جائے تو یہ جائز جہاد میں ہی ہونا چاہیے، جس میں نشانہ ایک جائز ٹارگٹ ہوتا ہے، اور کسی کافر کو صرف کافر ہونے کی بنیاد پر قتل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اسلامی علمی تاریخ میں اسے جائز سمجھا گیا ہے۔ اور مجاہد ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی دنیاوی زندگی قربان کرتا ہے، اور وہ اعلیٰ مقصد ہے اللہ کی رضا اور گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالی انعام میں اپنی رضامندی، اپنا دیدار اور جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی جنت کی نعمتوں کا ایک حصہ پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اور پھر انسان ایک منطقی مخلوق ہے، اور کسی بھی قربانی کی صورت میں اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ مجھے اس سے کیا ملے گا۔ اسلام اس سوال کو غیر فطری اخلاقیات کی بنیاد پر خود غرضی قرار نہیں دیتا، بلکہ یہ اسلام کا کمال ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر پائے جانے والے حرص کے جذبے کو ایک اعلیٰ مقصد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور مخالفین کا یہ کہنا کہ یہ لوگ خودکش حملہ یہ حوروں کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں 72 کنواریاں ملیں، یہ سراسر جھوٹ اور مریضانہ ذہن کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کے نزدیک گویا مسلم مقبوضہ جات میں مسلمانوں کی طرف سے جو مزاحمت ہو رہی ہے، اس کا پورا مقدمہ
یہی ہے، حالانکہ اللہ کی راہ میں قتال یہ ظلم کو قبول نہ کرنا ہے، یہ حق کے لیے اپنی جان دینے کا جذبہ ہے، یہ ایک یقین ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے زیادہ اہم حق ہے، لیکن بات کو گھما کر یہ تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پورا جھگڑا ہی گویا 72 حوروں کا ہے، گویا مغربی استعمار کا مقابلہ کرنے والا ایک بے شعور اور جنس زدہ قسم کا کوئی شخص ہے۔ اس طرح کی لغو باتیں کر کے دراصل اصل مسئلہ ہی کہیں دبا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسلام مخالف فکر کی طرف سے اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے آخر حوروں والا پیکج دیا ہی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں مومنوں سے بہترین نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، جنت میں باغات اور ان کا نہ ختم ہونے والا پھل ہوگا، پرندوں کا لذیذ گوشت ہوگا، بہترین شراب ہوگی، دودھ اور شہد کی نہریں اور چشمے ہوں گے، خدمت کے لیے غلمان ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو بندہ چاہے گا۔ پاکیزہ بیویاں بھی جنت کی نعمتوں کا ایک حصہ ہے، اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ ہوگا، اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر یہ جو پیکج ہے یہ انسان کی فطرت سے 100% مطابقت رکھتا ہے۔ اب اس پورے پیکج میں پاکیزہ بیویوں کا ہونا کیوں مسئلہ ہے؟ کیا یہ انسانوں کی فطری ضرورت نہیں ہے؟ اسلام کے مخالف کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی حیا باختہ عورت سے ہی لذت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس سے محظوظ ہونے پر صرف اللہ کے دشمنوں کا اجارہ ہے؟ ایک ایمان والے کے نزدیک دنیا میں بھی ایک اچھی بیوی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جنت میں اللہ ایمان والوں کو اس نعمت سے بھرپور طریقے سے نوازے گا۔ اور پھر اگر جنت میں اتنے سارے انعامات کے ساتھ پاکیزہ بیویوں کا ذکر نہ ہوتا تو بھی اعتراض کرنے والے لازماً یہ سوال کرتے کہ اللہ نے اتنی اہم چیز کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اب چونکہ ذکر آ گیا ہے اور اتنے اچھے انداز میں آیا ہے تو بھی منکرین کو چین نہیں آتا۔ پھر ایک یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اچھا اگر مردوں کے لیے حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرد کے لیے متعدد حوریں ہوں گی تو اس طرح ایک عورت کے لیے متعدد مرد ہوں گے۔ تو حضرات اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے عمومی احکام مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں، اور ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اور پھر قرآن پاک میں جنت کی نعمتیں بیان کرنے کا ایک مقصد انسان کی قوت عمل کو متحرک کرنا ہے۔ اب قوت عمل کو ابھارنے کے معاملے میں مردوں کی فطرت سے کون سی چیز مطابقت رکھتی ہے اور عورتوں کی فطرت سے کون سی چیز، اس کا جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے پاکیزہ جوڑوں کے بارے میں اللہ نے مردوں کے معاملے میں اگر زیادہ کھل کر اظہار کر دیا اور عورتوں کے لیے اپنے پاس سرپرائز رکھ دیا تو اس میں اعتراض کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ جنت میں جانے والی عورتوں کی طرف سے ایسا کوئی سوال آئے کہ انہیں کتنے شوہروں سے بیاہا جائے گا۔ یہ سوال پاکیزہ عورتوں کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مردوں اور عورتوں کی نفسیات میں فرق ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔